NTS میں نوکریوں کے لیے اپلائی کیسے کیا جاتا ہے سیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ آن لائن اپلائی کرنا، سب سے پہلے ہم نے گوگل کو اوپن کر لینا ہے۔ موبائل پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، کمپیوٹر پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ گوگل پہ سرچ کرنا ہے NTS لکھ کے سرچ کرنا ہے۔ سب سے پہلی ویب سائٹ آپ نے اوپن کر لینی ہے NTS پاکستان۔ یہ ویب سائٹ NTS کی مین اوپن ہو گئی ہے۔ تھوڑا سا نیچے آنا ہے، اوپن ایپلیکینٹس کے بٹن پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن کو آف کر دیں تو اوپن ایپلیکینٹس کے بٹن پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو یہ جتنی بھی نوکریاں اوپن ہیں، یہ دوسرے نمبر والی پر ہم اپلائی کرتے ہیں۔ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ میں سرویلینس اسسٹنٹ کی لاتعداد نوکریاں آئی ہیں، اس پر اپلائی کرنا ہے۔ آگے ڈیٹیل کا بٹن بنا ہوا ہے، اس کے بٹن پر ہم نے کلک کر دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں، سب سے پہلے فار NTS فیس پیمنٹ پروسیجر کے بارے میں بتایا گیا، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ادھر اشتہار نیچے دیا ہوا ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ فار آن لائن اپلیکیشن فارم کلک ہیئر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کی 18 جون آخری ہے، تو ہم آن لائن اپلائی کرتے ہیں۔ کلک ہیئر پر سب سے پہلے ہم نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے۔ سائن اپ والے خانے میں سب سے پہلے شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ یہ ڈیش سے پہلے والے ہندسے ادھر، پھر ڈیش سے آگے والے ہندسے، اور پھر آخری ہندسہ آگے، اور کنفرم CNIC بھی لکھ دینا ہے۔ نیچے پوسٹ سلیکٹ کرنی ہے، جون سی پوسٹ پہ ہم نے اپلائی کرنا ہے، تو سلیکٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ تو ابھی صرف ایک پوسٹ اوپن ہے، سرویلینس اسسٹنٹ۔ تو اس اچھا سا پاسورڈ رکھ لینا ہے جو آپ کو کبھی بھولے نہ، پھر سائن اپ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے کلک کرتے ہیں، دیکھیں اگلے لاگن والے خانے میں دیکھیں، پلیز لاگن ٹو کنٹینیو، ہرے رنگ کا نشان آ گیا، پہلے نہیں تھا۔ تو ادھر ہم نے اب لاگن کر لینا ہے، پوسٹ سلیکٹ کرنی ہے، ID کارڈ نمبر لکھنا ہے، اور نیچے پاسورڈ لکھنا ہے جو ہم نے ادھر رکھا تھا۔ پھر لاگن کے بٹن پر کلک کر دینا ہے، تو یہ ہمارے لاگن ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ ہدایات انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، انہیں اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے۔ وہ سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ یوز کیپٹل لیٹرز ٹو فل دا ایپلیکیشن فارم۔ ایپلیکیشن فارم کو فل کرنے کے لیے آپ نے بڑے حروف ہی لکھنے ہیں۔ آفٹر سکسیسفل سبمیشن آف ایپلیکیشن فارم، فیس ایک چلان جنریٹ ہوگا، اس کے ذریعے سے آپ نے فیس پے کرنی ہے۔ اور نیچے جتنی بھی ہدایات لکھی ہوئی ہیں آپ نے سب اچھی طریقے سے پڑھ لینی ہیں۔ ہدایات اچھی طرح سے پڑھنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے۔ نیچے ایک چیک باکس بنا ہوا ہے، آئی ہیئر بائی لکھا ہوا ہے، آئی ہیئر بائی، یہ دیکھیں، اس چیک باکس کو آپ نے ٹک کر دینا ہے۔ ٹک کرنے کے بعد نیچے کنٹینیو کے بٹن پر کلک کر دینا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ریڈ انسٹرکشنز تھارولی، وہ ہدایات کو اچھی طرح سے پڑھ لیں۔ اوکے کے بٹن پر کلک کر دینا ہے۔ یہ فارم اوپن ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ٹیسٹ سینٹر سلیکٹ کرنا ہے، جدھر ہم ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں۔ میں بہاول نگر یا جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں بہاول پور کو سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ یہ ادھر پھر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، نیچے پھر آپ نے اپنے والد کا نام لکھنا ہے، اور نیچے والد کا نام لکھنے کے بعد نیچے ID کارڈ نمبر لکھا آ گیا۔ پھر جینڈر سلیکٹ کرنا ہے کہ میل ہیں کہ فیمیل ہیں۔ پھر آپ نے اپنا ریلیجن مسلم ہے کہ نان مسلم۔ پھر ڈیٹ آف برتھ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے جو آپ کے ID کارڈ پر لکھی ہوئی ہے۔ پھر نیچے کو سکرول کرنا ہے، نیچے پھر آپ نے ای میل ایڈریس لکھنا ہے، ڈومیسائل کس صوبے کا ہے، صوبہ سلیکٹ کرنا ہے، اور ایڈریس آپ نے اپنا لکھنا ہے جو آپ کے شناختی کارڈ پر لکھا ہوا ہے۔ آپ نے اپنا ایڈریس لکھنا ہے، جو بھی آپ کا چک ہے، گاؤں ہے، شہر ہے، جو بھی ہے، ادھر مکمل آپ نے اپنا ایڈریس لکھ دینا ہے۔ ایڈریس لکھنے کے بعد نیچے فون نمبر ہے، وہ آپ نے لکھنا ہے، فون نمبر لکھنے کے بعد وہ نیچے آپ سے پوچھ رہا ہے آر یو ڈس ایبل، کیا آپ معذور ہیں؟ اگر ہیں تو یس، پھر سرٹیفکیٹ بھی لگے گا معذوری کا، اگر نہیں ہے تو نو لکھ دیں۔ نو کرنے کے بعد نیچے کو آ جانا ہے آپ نے۔ نیچے وہ تصویر کہہ رہا ہے کہ اپنی تصویر اپلوڈ کرو۔ تصویر کا سائز 2 MB سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تو تصویر سلیکٹ کر کے اپلوڈ کر دینی ہے۔ پھر نیچے آ جانا ہے، تھوڑا سا نیچے اکیڈمک انفارمیشن، آپ نے اپنی تعلیمی سرٹیفکیٹس کی معلومات ادھر درج کرنی ہے۔ سب سے پہلے میٹرک سائنس ہے یا آرٹس ہے وہ سلیکٹ کر دیں۔ پھر جو مین سبجیکٹ تھے ان کا نام لکھنا ہے، اور پھر آگے آپ نے پاسنگ ایئر، کس سال میں پاس کیا تھا، 2011 میں نے پاس کیا تھا، وہ لکھ دینا ہے۔
اور آگے ٹوٹل نمبر کتنے تھے 1050 تھے، حاصل کتنے کیے ہیں 592، اور آگے وہ پوچھ رہا ہے کہ کس بورڈ سے کیے ہیں، یونیورسٹی سے، میں بہاولپور بورڈ سے میں نے کیے ہیں تو وہ میں لکھ دوں گا۔ اس طرح نیچے آپ نے یہ ساروں خانے فل کر دینے ہیں، جتنی بھی آپ کی ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، وہ آپ نے باری باری ادھر ایڈ کر دینی ہے۔ ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا نیچے سکرول کرنا ہے، ریلیونٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس، اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے تو وہ اس کی ڈیٹیل ادھر لکھ دینی ہے، کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے وہ بھی ادھر لکھ دینا ہے۔ میرے پاس 5 سال 5 ماہ کا تو میں وہ لکھ دیتا ہوں، آپ کا جتنا بھی اگر نہیں ہے تو 00 لکھ دیں۔ وہ نیچے پوچھ رہے آر یو گورنمنٹ سرونگ، اگر ہیں تو یس لکھ کر دینا، اگر فریش ہیں تو نو۔ وہ پوچھ رہے آر یو ریٹائرڈ آرمی سے، اگر ریٹائر ہوئے ہیں تو ادھر یس کر دینا ہے۔ پھر وہ مانگے گا دستاویزات، ادروائز نو کر کے آپ نے سمپلی سبمٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے سبمٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو وہ پوچھ رہا ہے کہ اگر اچھی طرح سے پڑھ لیں، اگر ڈیٹا صحیح ہے تو پھر اوکے پر کر دیں، اگر غلط ہے تو کینسل کے بٹن پر کلک کر کے آپ اسے چینج بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بار سبمٹ کر دیا تو دوبارہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، تو پھر اوکے کے بٹن پر کلک کر دینا ہے۔ تو چند سیکنڈ میں اپلیکیشن فارم بن کے آپ ہمارے سامنے آ گیا۔ اس طرح آپ کے سامنے بھی آ جائے گا، اس میں ساری ڈیٹیل ہے۔ تھوڑا سا نیچے سکرول کریں گے تو یہ دیکھیں نیچے چلان فارم بھی جنریٹ ہو کے آ گیا ہے۔ یہ سب سے اوپر انوائس نمبر لکھا ہوا ہے، انوائس نمبر ادھر سے آپ نے کاپی کرنا ہے۔ کسی بھی بینک، جیز کیش یا ایزی پیسہ ایپ میں جا کے ون بل لنک پر کلک کر کے آپ نے یہ انوائس ادھر پیسٹ کرنی ہے، اور 460 روپے اس کی فیس ہے، یہ آپ نے ادھر پے کر دینی ہے، تو پھر آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی۔ اس طرح آپ بھی اپنی اپلیکیشن NTS میں کسی بھی پوسٹ پر یہی طریقہ ہے جمع کروا سکتے ہیں۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل عدنان ٹیک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔